ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار عاشقانان ذی قدر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کہنا چاہتا ہوں کہ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے سونے نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ العزیز کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ہم صحابہ کے نام پر اپنا تن من دھن وارنے کو تیار ہیں اس لیے کہ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے سونے محمد کے قدموں میں آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو مقام تب ملا جب وہ میرے کریم آقا کی خدمت میں آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم آقا کے قدموں میں آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم آقا کی خدمت میں آیا۔ جس پاک ہستی کو دنیا اللہ کا شیر کہتی ہے، جس پاک ہستی کو دنیا اللہ کے بعد مولا کہتی ہے، جس پاک ہستی کو دنیا دین کی بنیاد کہتی ہے، جس پاک ہستی کو دنیا کل ایمان کہتی ہے، جس پاک ہستی کو دنیا بولتا قرآن کہتی ہے، جس پاک ہستی کو دنیا طیب کہتی ہے، جس پاک ہستی کو دنیا طاہر کہتی ہے، جس پاک ہستی کا نام اگر ہندو کے سامنے آ جائے تو ہندو کا بھی ادب سے سر جھک جاتا ہے، جنہوں نے اس پاک ہستی کے نام کو اپنی پاک زبان پہ رکھا تو کوئی داتا علی حجویری بنتا گیا، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتا گیا، کوئی غوث الورا بنتا گیا، اور کوئی پیر مہر علی شاہ بنتا گیا۔ جس پاک ہستی کی نوکری میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کرتی رہی، اس علی کو اگر مقام ملا ہے تو میرے محمد کے قدموں سے ہی ملا ہے۔ اس علی کو اگر یہ شان ملی ہے تو میرے کریم آقا کے قدموں سے ہی ملی ہے۔ یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ موسموں کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر اپنی حدیں طے کرتا رہا، دائیں بائیں نہیں سیدھی راہ چلتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ چاند نے اپنا راستہ نہیں بدلا، سیدھی راہ چلتا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ حیات و کائنات کے سارے سلسلے اپنے وقت مقررہ پر چلتے رہے، پھرتے رہے،
پھول اپنے وقت مقررہ پر اگتے رہے، وقت مقررہ پر کھلتے رہے، بادل اپنے وقت مقررہ پر گرجتے رہے، وقت مقررہ پر برستے رہے، بادلوں سے نکلا پانی وقت مقررہ پر زمین پر آتا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں انبیاء علیہ السلام کی بات کروں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ کسی نے دیکھا، پوچھا، اے آدم تو اللہ کا نبی ہے، اتنا کیوں روتا ہے؟ آدم علیہ السلام تڑپ کر کہنے لگے، آدم تو اس لیے روتا ہے کہ آدم کا خدا راضی ہو جائے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اتنے روئے، آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے اللہ نے فرمایا، ہے میرے شعیب تو اتنا کیوں روتا ہے؟ اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جہنم تم پہ حرام کرتا ہوں، اور اگر تو جنت کے لیے روتا ہے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں ساری جنت ہی تیرے نام کرتا ہوں۔ اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا، اور میرے شعیب اب تو چپ ہو جا۔ شعیب کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی۔ شعیب رو کر کہنے لگے، تڑپ کر کہنے لگے، یا مولا تو جانتا ہے تیرا شعیب نہ تو جہنم کے خوف سے روتا ہے، تیرا شعیب نہ تو جنت کی لالچ کے لیے روتا ہے، اور میرے مالک تیرا شعیب تو بس اس لیے روتا ہے کہ تو راضی ہو جا۔ تیرا شعیب تو صرف اس لیے روتا ہے کہ میرے مالک تو راضی ہو جا۔ کربلا کی سرزمین پر فاطمہ کے بیٹے حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، بولا ہی نہیں، شکوہ ہی نہیں کیا۔ انہوں محمد لٹا کر، کڑیل نوجوان اکبر لٹا کر، جس نے مالک کے آگے شکوہ ہی نہیں کیا، کسی نے پوچھ لیا، حسین ابن علی تو نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ انہوں محمد لٹائے ہیں، کڑیل نوجوان اکبر لٹائے ہیں، معصوم اصغر لٹائے ہیں، یہ سب کچھ تو نے کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرا خدا راضی ہو جائے۔ اب کہنے کا جو مقصد تھا، نقطہ یہ دے رہا ہوں کہ ایک طرف ساری کائنات ہے، دوسری طرف تنہا میرے محمد کی ذات ہے۔ ساری کائنات اس سوچ میں ہے، ساری کائنات اس فکر میں ہے، ساری کائنات اس طرف میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور میرے خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ ساری کائنات اس طرف میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا اعلان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور دنیا ساری کائنات اس طرف میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور خدا کی رحمت اس طلب میں ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وہ ایک بچہ گیا نا اپنے چاچو جی کے پاس، کہنے لگا، چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کے پاس کوئی لباس نہیں ہے پہننے کے لیے، اس کا ایک ہی لباس تھا، پھٹ گیا ہے، اور میری ماں کا جو جسم ہے جگہ جگہ سے جھلک رہا ہے، آپ کے پاس آیا ہوں اپنی ماں کے لیے لباس لینے۔ اگر آپ کے بچوں کا کوئی ایک آدھا لباس پرانا ہو گیا ہو، آپ کی گھر والی کا کوئی ایک آدھا لباس پرانا ہو گیا ہو، تو خدا کے لیے وہ مجھے دے دو، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ میری ماں کا لباس پھٹ گیا ہے، وہ بے لباس بیٹھی ہے، ننگا جسم دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں تیرے بوہے پہ آیا ہوں، مجھے کچھ دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا کہ راستے پر ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا، او بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کیوں خون کے آنسو رو رہا ہے؟ اس بچے نے کہا، گیا تھا اپنے چاچو جی کے پاس ماں کے لیے لباس لینے، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کا جسم جگہ جگہ سے جھلک رہا ہے، لباس پھٹ گیا ہے، لہٰذا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ گیا تھا چاچو جی کے پاس لباس لینے، اور چاچو جی نے مجھے مارا ہے، پیٹا ہے، اس نے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہے کہ میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جا۔
بس دل رو رہا تھا تو آنکھیں بھی رو پڑی، آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کہا بچے تجھے میں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ بچے نے کہا چاچو جی وہ کون سا در ہے ایسا جہاں دشمن بھی گیا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا؟ تو اس شخص نے کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، سنا ہے اس کے دربار پر اگر غیر بھی چلا جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ خیر بچہ گیا اپنی ماں کے پاس روتا ہوا، کہنے لگا امی جی چاچو جی نے تو مجھے لباس نہیں دیا، اس نے مجھے مارا ہے ڈانٹا ہے، لیکن آ رہا تھا راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے دربار پر جو بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے بچے تم بھی وہیں چلا جا، تیری ماں کے لیے لباس ملے گا تو در مصطفیٰ سے ہی ملے گا۔ ماں نے کہا بیٹا اس کے گھر میں نہ جانا کچھ مانگنے کے لیے، اللہ اکبر، وہ نام کا محمد ہے، سنا ہے جو بھی اسے ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے، اس کا مذہب چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آباء و اجداد والا یہ جو بتوں کو پوجا کرنے والا یہ مذہب ہے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ ہی نہ جائے، بیٹا اس کے پاس نہ جانا۔ بیٹے نے کہا اماں جی میں بتوں کا وفادار رہوں گا، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا جاتا ہوں، چادر دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو میں اس کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ خیر بچہ گیا صحن حرم میں تو میرے کریم آقا اپنی چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچے نے میرے کریم آقا کو دیکھا تو میرے کریم آقا مسکرا پڑے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بچے بتا تو صحیح تو کیسے آیا ہے؟ بچے نے کہا پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا بچے بتا تو صحیح تو کیسے آیا ہے؟ اس بچے نے کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میں اس کے لیے لباس لینے آیا ہوں، چادر دینی ہے تو دے لے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، پہلے بتا دوں۔ میرے کریم آقا نے اپنی چادر رحمت اتاری اور اس بچے کے ہاتھوں میں دے دی، فرمایا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ لے، تیری ماں بے لباس بیٹھی ہے، جلدی جا یہاں سے۔ وہ بچہ خوشی خوشی میرے کریم آقا کی چادر لے کر دوڑتا چلا آ رہا ہے، گھر آیا اس نے وہ رحمت والی جو چادر تھی نا اپنی ماں کے اوپر اڑا دی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے دیکھا، کہنے لگی بچے تو اپنا مذہب تو دے کے نہیں آ گیا، اپنا دھرم تو دے کے نہیں آ گیا۔ اس نے کہا امی جی میں نے پہلے کہہ دیا تھا، چادر دینی ہے تو دے دے، لباس دینا ہے تو دے دے، تیرا مذہب قبول نہیں کروں گا، تیرا دین قبول نہیں کروں گا، میں بتوں کا وفاداری رہوں گا۔ لیکن اس نے کہا بچے میرا دین قبول نہ کرنا، پہلے جا اپنی ماں کا جو جسم ہے وہ اس چادر سے ڈھانپ لے، تیری ماں بے لباس بیٹی ہے۔ امی جی اپنا مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ ماں تڑپ اٹھی، رو کر کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، بیٹا اس کا مذہب قبول کرنا چاہیے، جو غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہے۔